بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہی ذات ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری لانے والی بارش سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ تو ہم انہیں ہانک دیتے ہیں لبلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو. کل کے درس کے اندر بات گزری وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، اور فساد سے مراد امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لیا ہے کفر، شرک اور اسی طرح دیگر معاصی، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں فساد کی بنیاد ہیں. جب دنیا کے اندر کفر ہوتا ہے، دنیا کے اندر شرک ہوتا ہے، دیگر معاصی ہوتے ہیں، تو پھر زمین کے اندر فساد پھیل جاتا ہے. یہ جو آج کل دنیا کے اندر بے چینی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے گناہوں کی بدولت ہے. لہٰذا جب یہ گناہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہم شرک سے بچ جائیں گے، سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دلی اطمینان، سکون، چین نصیب ہو جائے گا. آج کی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں زمین سے متعلق کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں بارش کے آنے سے پہلے خوشخبری کے لیے. اس لیے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بارش سے پہلے خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو بندہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اب انشاءاللہ بارش آ جائے گی، جو کہ ہماری زمین کی سیرابی کا ذریعہ بنے گی. تو لہٰذا بارش سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں انہیں چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ میں ہی ہوں جو ان ہواؤں کو چلاتا ہوں. محکمہ موسمیات والے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بارش مونسون کی ہوائیں لاتی ہیں، یہ دعویٰ ان کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بارش لانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. ان مونسون کی ہواؤں کو لانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ان ہواؤں کو کس رخ پر لے کر جانا ہے، کس رخ پر نہیں لے کر جانا، یہ سارے کا سارا کام اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا بارش لانے والی ذات، ہواؤں کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جب تیز ہوائیں چلیں، آندھی آ جائے، تو لا تسب الریح، ہوا کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ جل شانہ نے حکم دیا تو اب یہ چل رہی ہے، لہٰذا اس کو تم برا بھلا نہ کہو. ہاں یہ ہے کہ جب تم ہوا کو دیکھو کہ تیز ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، اللہ جل شانہ سے سوال کرو، اللہ جل شانہ سے دعا مانگو. اللہم انی اسألک من خیرها و خیر ما ارسل، یا اللہ میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں، بہتری چاہتا ہوں، اور جس بہتری کے لیے اس ہوا کو چلایا گیا ہے میں اس بہتری کو چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلْ، اور اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں
اور اسی طرح اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جس شر کے مقصد کے لیے یہ ہوا چلائی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا کے اندر تیزی آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر چلے جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، نوافل ادا کرتے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا۔ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگ جب ہواؤں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی بارش آئے گی، لیکن آپ کو جب دیکھا جاتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس لیے کہ اس ہوا کے اندر خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، لیکن اسی طرح اس ہوا کے اندر عذاب بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس وجہ سے گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کہیں ایسی ہوا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد پر آئی تھی کہ ابتداءً 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی، قحط سالی ہو گئی۔ 3 سال بعد جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا، ہواؤں کو دیکھا تو خوش ہو گئے، کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ ایسے بادل ہیں جو ہم پر مینہ برسائیں گے، اور سارے ایک بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بارش کا سامان نہیں بھرا تھا بلکہ ان کی ہلاکت کا سامان رکھا تھا۔ انہی بادلوں سے آگ برسی اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو لہٰذا اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس ہوا کے اندر خوشخبری ہے یا شر ہے، عذاب ہے یا رحمت ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ بارش سے پہلے خوشخبری کی نوید بھی سناتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر شر بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر دونوں طریقوں سے۔ بعض اوقات اللہ بھلائی دیتے ہیں، اللہ مال عطا کرتے ہیں، مال کے اندر فراوانی ہوتی ہے، اس کے اندر آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان پر عذاب آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یا بعض اوقات فصل پک چکی ہوتی ہے لیکن پھر بارش آ جاتی ہے تو یہ فصل ضائع ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو کہ مینہ سے پہلے خوشخبری سناتی ہیں، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ جو ہوائیں ہیں بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب بادلوں کے اندر مینہ بھر دیا جاتا ہے، بارش ان کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہ بوجھل ہو جاتے ہیں اور ہوائیں انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر چلتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ مردہ ہوتا ہے، جہاں پر بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم ہواؤں کو، ان بادلوں کو وہیں پر لے جاتے ہیں تاکہ جہاں پر بارش کی ضرورت ہے وہاں پر بارش برس جائے۔ جہاں پر مخلوق خدا بارش کے لیے ترس رہی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ بادلوں کو وہیں پہنچا دیتے ہیں اور وہاں پھر بارش ہو جاتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، بادلوں کے ذریعے اللہ پانی اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اللہ پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب پانی کو اتارتے ہیں پھر پانی سے ہر قسم کی سبزی پیدا ہوتی ہے، ہر قسم کا غلہ پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا مدار پانی پر ہے، جیسے فصلیں ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، یہ ساروں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا مدار پانی پر ہے۔ انسان کے اندر ویسے مرکزی طور پر خون چلتا ہے لیکن اس خون کے اندر بھی 80% پانی ہے، تو لہٰذا پانی ہی سے انسان کی زندگی ہے۔ اور اگر انسان کی ابتدا دیکھی جائے کہ انسان کو پیدا کیسے کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک قطرے آب سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ جل شانہ نے پہلے یہ سمجھایا کہ پانی کے ذریعے ہم نباتات نکالتے ہیں، پودوں کو نکالتے ہیں، غلہ جات کو نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یعنی ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے،
تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے کہ اللہ جل شانہ دوبارہ زندہ کریں گے، اپنے سامنے انسان کو کھڑا کر دیں گے، انسان نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اللہ جل شانہ حساب لیں گے۔ اور اسی طرح دیگر آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اور اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، رب تعالیٰ کے حضور جمع ہو جائیں گے، رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو لہٰذا پہلے اس سے استدلال کیا گیا کہ زمین کے اندر جو مردہ زمین ہوتی ہے اللہ اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے نباتات نکلتے ہیں، غلہ جات نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ لوگ مر جائیں گے، مر کر قبروں کے اندر دفن ہو جائیں گے، پھر ان قبروں سے اللہ جل شانہ ان کو نکالیں گے اور زندہ کر دیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دنیا کے اندر ایسے اعمال کرو تاکہ تم آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔